نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار دین متین کی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً یہ دوستوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ جو آج پھر ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے فروغ کے لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوں، لیکن ابھی بھی طبیعت اس طرح بہتر نہیں ہے جس طرح آپ لوگ پچھلی مرتبہ میں آیا تھا۔ تقریر کرنے کا نہ طبیعت تھی نہ دل تھا، لیکن میں نے کہا جمعہ تو پڑھنا ہے، میں خود بھی جمعہ پڑھ لوں گا، تو کچھ منٹ میں نے گفتگو کی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اسی طرح رابطے کرنے شروع کر دیے اور ملاقات میں اس طرح ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں جس طرح کہ ہر وقت آپ کے کام آ سکوں۔ اور میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ ابھی میں اپنے معاملات کو اس طرح طبیعت صحت کی وجہ سے درست نہیں کر پا رہا جس طرح پہلے تھا، تو لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے معمولات کو رمضان شریف کے بعد اس طرح جاری اور ساری رکھیں اور ساتھ دعا بھی فرمائیں۔ شاید ریکویسٹ کا معنی ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے، یہ بھی مجبوری ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ابھی کل جانا ہے لاہور چیک اپ کے لیے بھی، تو یعنی یہ اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ میں نے ملتان سے باہر جانا ہے، وہ بھی دل بالکل نہیں ہے، چلتے ہیں 2 قدم تو سانس پھول جاتا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے جو ہدایات کی ہیں اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تنگ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کی خیر فرمائے۔ آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ سخن بنایا ہے، یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ تھوڑا سا آپ لفظوں پر غور کریں، آخر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، اعرابی ہیں، اعرابی کا معنی دیہاتی ہوتا ہے، بدو۔ وہ روزانہ آتے، 2-4 دن کے بعد آتے اور صحابہ سے پوچھتے سناؤ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے؟ سادہ تھے نا۔ اب صحابہ بتاتے جی فلاں احکامات نازل ہوئے ہیں، فلاں آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا ایک دن وہ آئے نا تو صحابہ سے پوچھا کہ سناؤ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے؟
انہوں نے کہا ہاں اللہ نے قسم اٹھا کے فلاں بات کی ہے. کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ہے ایسا جو نہیں مانتا؟ آخر کیا ضرورت پڑی خدا کو قسم اٹھانے کی؟ یعنی سادگی ہے نا طبیعت کے اندر. کون ہے ایسا جو نہیں مانتا؟ کیا ضرورت پڑ گئی خدا کو قسم اٹھانے کی؟ تو میں کہتا ہوں آخر ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا یہ بے عیب کتاب ہے. کیونکہ نگاہ علم میں تھا. اللہ کی ذات جانتی ہے کل کو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے وہ کہیں گے یہ 30 پارے نہیں 40 ہیں، اور مختلف تمسخر اڑائیں گے دین اسلام کا. تو میں بتا دوں گا اے ایمان والو تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تم کسی بدبخت کی بات کو نہ ماننا، تمہارے خدا نے کہا ہے یہ بے عیب کتاب ہے. اور پھر اتنی بے عیب ہے کہ اس نے بے عیب ہی رہنا ہے. اس کی کوئی زیر سے زبر، زبر سے پیش کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. میرے مالک کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا 2 چیزوں کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. کون کون سی؟ فرمایا ایک قرآن کا، ایک صاحب قرآن کا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. اب جو بدبخت کہتے ہیں معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری 10 پارے کھا گئی تھی، میں نے کہا معاذ اللہ وہ خدا سے زیادہ طاقتور تھی. یہ تمہاری عقل کا فطور ہے، یہ تمہاری جہالت پر مبنی گفتگو ہے. اللہ تو فرماتا ہے یہ میرے ذمہ ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. تو پھر جب خدا قرآن کی حفاظت کر رہا ہو اس کی زیر زبر پیش میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. جس طرح یہ قرآن صاحب قرآن کے سینے پر نازل ہوا ہے، موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک کسی طرح موجود رہے گا. اور پھر فرمایا واللہ یعصمک من الناس. محبوب ہم نے آپ کی لوگوں سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن بھی اللہ کی حفاظت میں ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک علامہ صاحب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک سوال کیا. اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے، میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کی ضمانت حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ نے آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنی ہے. اور محبوب علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت آیا، یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں بھی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو وصال ہے نا وہ شہادت کے سبب سے ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جس یہودی عورت نے مجھے زہر دیا تھا اس زہر نے میرے جسم پر اثر کرنا شروع کر دیا ہے. اس زہر کی وجہ سے میرا وصال جو رہا ہے وہ شہادت کی موت ہے. تو وہ بولنے لگے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ محبوب نے لیا ہے، اللہ نے لیا ہے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ زہر کا اثر ہے. تو یہ قرآن ہے، ادھر سے بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ علماء جو سنیں گے وہ دعا بھی دیں گے، خوش بھی ہوں گے. بڑا علمی نکتہ ہے. اب اس کا مطلب نہیں ہے سب کچھ علماء کو ہی سنائیں، کچھ آپ لوگ بھی سن لیا کریں. اب دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کا موت اور وصال عطا فرما. قرآن یہ کہتا ہے ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات دراصل یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا، کوئی شک نہیں. لیکن محبوب علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی کہ مجھے شہادت کی موت ملے، تو اگر یہ دعا قبول نہ ہوتی تو لوگ کہتے دیکھو نبی کی دعا تو قبول ہوئی نہیں. آخر اعتراض کرنے والے تو موجود ہیں نا. تو اب جس موقع پر یہودی عورت نے زہر دیا تھا، جو محبوب علیہ السلام کے ساتھ 2 صحابہ تھے، ان کی شہادت ہو گئی، موقع پر وہ شہید ہو گئے. لیکن وہ زہر محبوب علیہ السلام کے جسم مقدسہ پر اثر کرتا رہا. فرمایا محبوب فوری طور پر آپ کو شہادت نہیں دیتے کہ قرآن ہے کہ ہم حفاظت کرتے ہیں، اور اس کو آہستہ آہستہ 2 سال کے بعد شہادت کی موت عطا فرمائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم،
قرآن مجید کو جو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ ہم نے نام نہیں رکھا، اللہ نے خود فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے خود نام رکھا ہے۔ اور پھر ذہن کے اندر یہ سوال آئے کہ یہ قرآن مجید آیا کہاں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جو سارے عالمین کا رب ہے اس کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر قرآن ہی سے اگر سوال کریں، کبھی دلچسپی سے محبت سے قرآن کو پڑھیں نا، ہم نے تو قرآن کو کول خانی کے لیے رکھا ہے، وہ بھی نہیں اب بھی قرآن پڑھنے والے سیدھے آ کے پہلے دیکھتے ہیں گٹھلیاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، اور اب تو ان گٹھلیوں کے پیچھے بھی لوگ پڑھ گئے جی ثواب نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا ہر ایک کو نہیں پہنچتا، ہم بھی کہتے ہیں ہر ایک کو نہیں پہنچتا، ثواب ہر ایک کو نہیں پہنچتا۔ ویسے آپ جانتے ہیں میرا مزاج، میں کہتا ہوں لڑا نہ کرو، جو ایصال ثواب کرتا ہے اس کے بھی 100 نمبر میری طرف سے پورے، اور جو نہیں کرتا اس کے بھی 100 نمبر پورے، لڑنا نہیں۔ کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ کے اندر 2 بھائی تھے، حضرت عمر اور حضرت حشام، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب جو باپ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا۔ کس نے وصیت کی؟ باپ نے، اور جو مسلمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس وقت چاہے مسلمان نہ ہوں ایصال ثواب کو مانتے تھے۔ اگر ایصال ثواب کا وجود نہ ہوتا تو باپ کو کیا ضرورت تھی میرے لیے 100 غلام آزاد کریں؟ پتہ چلا وہ جانتا تھا ایصال ثواب ہوتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ وہ کافر ہو کے ایصال ثواب کو مانے اور تو مسلمان ہو کے نہ مانے۔ اچھا پھر وہ جب فوت ہو گیا، مر گیا، مرنے کے بعد نا چھوٹے بیٹے زیادہ جذباتی ہوتے بڑوں کی نسبت، تو اب وہ چھوٹے نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ بھائی ابے نے کہا تھا 100 غلام آزاد کرنا، بڑے کو کہا بھائی جان تو بھی 50 غلام آزاد کر، اس نے کہا سا وڈے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے کم کرے سو، یہ جذباتی چھوٹے ہوندن ہے کہ نہیں نا۔ اب وہ جناب والا بڑے نے کہا میں ایسے نہیں کرتا 50 غلام آزاد۔ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں آقا یہ معاملہ ہوا ہے، میرا باپ مسلمان نہیں تھا، وصیت کر گیا، چھوٹے نے 50 غلام آزاد کر دیے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، کروں یا نہ کروں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ہو سکتا ہے ہم ایصال ثواب کریں، اور 50 غلام اتنا آسانی سے آزاد نہیں ہوتے، بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں۔ تو محبوب اگر ضمانت دیتے ہیں تو مجھے کیا حرج ہے تو انہی کا ہی۔ اب وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں چلے گئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بھائیوں کی بات کو سنا، سننے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ صادر فرمایا۔ الفاظ سنے حدیث پاک کے، میرے آقا نے فرمایا لو کان مسلمان، اگر مرنے والا مسلمان ہو، اگر مرنے والا مسلمان ہو، فَآتَقْتُمْ عَنْهُ او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ او حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَالَغَهُ ذَلِكَ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، تم اس کی طرف سے حج کرو، بَالَغَهُ ذَلِكَ، سب کچھ پہنچ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو۔ تو مسلمان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ملا کہتے ہیں جی میں مر جاؤں تو میرے لیے ایصال ثواب نہ کرنا، میں نے کہا کریں گے ہی نہیں، کیونکہ تو نے ساری زندگی نبی کی گستاخیاں کی ہیں، درود و سلام کا تو منکر ہے، نبی کی عظمت کا تو منکر ہے، نبی کی تعظیم کا منکر تو ہے، تجھے ثواب کیسے پہنچے گا؟ ثواب تو اس کو پہنچے گا جو مسلمان ہے، مسلمان کے لیے ثواب ہے، ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا آیا کہاں سے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن اور بتا آئے کس کی طرف تشریف لایا ہے؟ فرمایا نزل علی محمد، میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہوں۔ تو پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہدن للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پھر کس مہینے میں آیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے؟ کوئی ٹائم تو ہوگا آنے کا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے عزت والی رات کو اس قرآن کو اتارا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے، جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ لیلۃ القدر تو نہیں تھی، یہ مختلف روایات ہیں۔ اب جانتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے،
غار کے اندر تو جبریل امین تشریف لائے، فرمایا اقرا، پڑھیں۔ اچھا، یہاں ترجمے میں بھی کئی لوگ جو ہے نا ڈنڈی مارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جبریل امین آئے نا تو عرض کی اقرا، آپ کہیں نا اقرا، اس میں پڑھے ہونے والی یا ان پڑھ والی بات ہی کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پڑھیں، آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ ڈنڈی پتہ کیا مارتے ہیں؟ جبریل نے کہا اقرا، محبوب نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ وہ کوئی سبق تھوڑی سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا محبوب پڑھے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا۔ ما انا بیکاری کا معنی یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ان پڑھ کاری ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ ما انا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ معنی نہیں ہے۔ ما انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا۔ فرمایا ما انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرمایا اقرا بسم ربک، فرمایا ہاں اب پڑھتا ہوں، میں تو یار کا نام سننا چاہتا تھا نا، میں تو اپنے رب کا نام سننا چاہتا تھا، تو مجھے کہے گا اقرا۔ اگر اس وقت محبوب اقرا پہ پڑھ لیتے تو لوگ کہتے جبریل امی استاد ہے، ارشست و کمی پایا ز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ اقرا بسم ربک کہا تو جبریل امی خود نہیں آیا، رب نے بھیجا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر قرآن مجید سے اگلا سوال دل یہ کرتا ہے، قرآن اکیلا آیا ہے یا کسی کے ساتھ آیا ہے؟ اور میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں اکیلا نہیں آیا، یہ کتاب صاحب کتاب کے ساتھ آئی ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر نا ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر تمام خزانے، کائنات کے سارے خزانے، سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہمارا اگر قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنا شروع ہو جائیں تو قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا ہوں۔ اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے اس کو تلاش کر لیتا ہوں، ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کہا قرآن سے تعلق جو مضبوط نہیں ہے۔ اچھا قرآن ہے کیا؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو بتائیں کائنات میں سب سے زیادہ کوئی اور کتاب پڑھی جاتی ہے جیسے قرآن مجید ہے؟ آپ حرمین شریفین جائیں، آپ مزارات اولیاء پہ جائیں، آپ مساجد میں جائیں، آپ حفاظ کرام کو دیکھیں، سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید برہان رشید ہے۔ تو قرآن کے اندر کائنات کے سارے خزانے موجود ہیں، ہر خشک و تر کائنات کے اندر ہر چیز ظاہر اور چھپی ہوئی باتیں ساری قرآن مجید کے اندر ہیں۔ کاش کوئی قرآن مجید کو توجہ سے سنے۔ تو قرآن ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبل ممدود، کتاب اللہ ہے حبل ممدود، یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اور یہ جو رسی ہے آخر اس کے کوئی محل تو ہوگا لٹکنے کا، کچھ تو ہوگا نا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اس کا سرا ہے زمین پر اور ایک سرا ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے اللہ اس کو اور اپنے قریب کرتا جاتا ہے، اور قریب کرتا جاتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عزتیں دوبارہ لوٹیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اے قوموں سن لو، اگر تم عزت بحال کرنا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ عزتوں سے نواز دے گا۔ یہ یاد رکھنا بغیر محبت رسول کے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں ہونا ضروری ہے۔ جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کو جدا کیا ہے آج تک ان کے پاس نہ قرآن رہا ہے نہ قرآن والا رہا ہے، دونوں چیزیں نہیں رہی۔ اب یہ رسی کی مثال اللہ نے کیوں دیا ہے؟ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے بھی قرآن پر بات ہوگی، ابھی تو میں ابتدا کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ ہوتا یہی ہے، یہ قرآن کو رسی کا کیوں فرمایا؟ اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں اس رسی جو ان کی شان کے مطابق ہاتھ ہے، ایسے ہاتھ نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں، وہ ان کے اپنی شان کے مطابق ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بندہ
کنویں میں گر جائے تو اس کو کیسے نکالتے ہیں؟ اس کے رسی پھینکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لے، پھر اس کو نکال لیتے ہیں نا۔ تو فرمایا اگر کوئی دنیا داری میں یا کائنات میں کسی چیز میں پھنس جائے نا تو اس کے نکلنے کا ایک ہی سبب ہے، وہ قرآن کا آسرا لے کے نکلے، کیونکہ قرآن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب سے ہے۔ جو رسی کو پکڑ لیتا ہے کنویں سے باہر نکل آتا ہے، جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے ظلمت سے باہر آ جاتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ اس پر میں ایک بات سناتا ہوں، آسان سی بات ہے، اس موضوع کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ ایک وقت کے بادشاہ کے پاس اس کی بیٹی آئی، شادی ہونے والی تھی۔ اکثر ہوتا ہے حیا کا زمانہ تھا، بیٹی باپ کے پاس آتی ہے، اور بادشاہ بھی کوئی عام نہیں ہے، پورے سلطنت کا مالک ہے، امیر ترین ہے۔ بیٹی آتی ہے، ابا جی اگر میری شادی پر آپ مجھے کوئی اچھے سے اچھا تحفہ دیں میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اچھا سوال کر دیا کہ ابا جی مجھے دیں گے کیا؟ اب بادشاہ بیٹی کی محبت میں تھوڑا جذباتی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا اگر میں کائنات کے سارے خزانے تجھے نہ دوں تو تیری ماں کو 3 طلاق۔ آج جیسے نا غصے میں لوگ آ جاتے ہیں، مفتی صاحب غصے میں طلاق دی ہے، ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کوئی محبت سے بھی طلاق دیتا ہے؟ یہ ہوتی غصے میں ہے۔ یہ پھر من حرامی ہوجتا ڈھیر والی بات ہے کہ پھر طلاق تو دے دیا، پھر مختلف سوالات کرتے پھرتے ہیں، وہ جی غصے میں تھے، فلاں تھے، یہ تھے، فلاں تھے۔ تو یہ ایسے ہی جذباتی تھے، لوگ طلاق دے دیتے تھے۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ میں کائنات کی ہر شے، کائنات کے سارے خزانے تجھے جہیز میں نہ دیوں تو تیری ماں کو 3 طلاق۔ اب یہ کہہ تو دیا، مفتیان کرام کے پاس گئے، سوال جواب پوچھا، سب نے کہا اپنا گھر بچانا ہے تو بیٹی کی شادی نہ کر، بیٹی کی شادی کرے گا وہ ادھر سسرال جائے گی اور تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بڑا پریشان ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی کا عالم ہو علماء جواب دے دیں تو پھر اس کا حل صوفیاء کے دروازے پہ ملتا ہے، کیونکہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مولوی پٹڑی سے اتر جائے کہاں جائے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ولیوں کے دامن میں پناہ لے۔ یا رسول اللہ ولی اتر جائے؟ فرمایا ولی نہیں اتر سکتا کہ وہ دامن مصطفیٰ میں اس نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوگا وہ کبھی سکپ نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ عقیدے اسی کے خراب ہوتے ہیں جن کی طبیعت اور مزاج اور نسب خراب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ایک عام آدمی ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وضو کروانے والا ہے، عام خادم ہے، اس کے پاس گیا، یار تو اللہ کے ولیوں کے پاس رہتا ہے، حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا تو نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے خریداری شروع کی ہے؟ جی ابھی نہیں کی۔ کہا بات یاد رکھنا، جب یہ خریداری شروع کرنا، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک مینار نور ہے، جب خریداری شروع کرنا سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کا نسخہ خریدنا، سب سے پہلے جو تحفہ دینا اپنی بیٹی کو قرآن مجید کا تحفہ دینا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر دلیل تو دیں۔ کہنے لگے دلیل یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا ذکر، خشک تر کا، بحر و بر کا، شجر کا، حجر کا، جبل کا، تمام علوم ظاہری یا باطنی یا قرآن میں ہے۔ جس نے کسی کو قرآن کا تحفہ دیا ہے گویا اس نے کائنات کے سارے خزانے اس کو دے دیے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور اگر آپ نفل پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ تو نفل ہیں، اور اگر رمضان میں وہ نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا درجہ ہے، فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض کا درجہ ہے۔ اسی طرح نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور یہ پھر کئی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر یہی قرآن جب آپ حرم شریف میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ حرم شریف کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے، وہ کھنڈر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ ابا تو اپنے بیٹے کو تب کہے نا کہ بیٹا قرآن پڑھا کر، اگر ابا خود پڑھتا ہو۔
تو آج کی جو یہ جنریشن ہے نا، یہ بڑی سمجھدار ہے، وہ کہتی ہے ابا خود نماز نہیں پڑھتا، سارا سر قاضی رکھ دے۔ تو آپ کو جب آپ خود نماز پڑھیں گے تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اولاد کو بھی پتہ ہوگا نماز پڑھنی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اولاد کو پتہ ہوگا میرا باپ جو قرآن سے اتنا محبت رکھتا ہے، کوئی بات تو ہے نا۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت تشریف فرما ہوگی، اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے، کنتم خیر امہ، امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم دے۔ لیکن برائی سے تو وہی روکے گا نا جس کو قرآن آتا ہوگا۔ وہ بتائے گا سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے، یہ قرآن ہی بتاتا ہے نا۔ تو فرمایا سب سے بہتر یہ امت ساری امتوں سے بہتر، اور اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو بھلائی کا کام دے، برائی سے روکے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، بہت بڑی بات کی ہے، اے جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات کی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ کی نگاہ علم جانتی تھی نا کہ کل کو جس کو گھر سے روٹی نہیں ملے گی، شناختی کارڈ سے خود روٹی کا ٹکڑا وصول ہوگا، وہ بھی آ کے قرآن پڑھانے والوں کے گل پڑ جائے گا اور کہے گا یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے۔ ہر سال سب کی تنخواہ بڑھتی ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں بڑھتی، اور اعتراض بھی وہ کرتے ہیں جن کو گھر سے روٹی نہیں ملتی۔ تو فرمایا جب وہ ایسی باتیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ میرا دین پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے دل برداشتہ ہو کر دین کی خدمت نہ چھوڑ دیں، تو میں کہوں یہ بھونکنے والا بکواس کرتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تیرا نبی جو کہہ رہا ہے تو سب سے اچھا ہے، تو ان کی باتوں کو دیکھتا ہے نہ دیکھ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتے۔ پھر قیامت والے دن جو باقی لوگ آئیں گے میرے سامنے حوض کوثر پر، تو میں ان کو کاسے سے پلاؤں گا، اور جب قرآن کے خدمت گار آئیں گے، علماء آئیں گے، ان کو ید اللہ والے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ لوگ سوال کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہم بھی تو امتی ہیں آپ کے، ہمیں کاسے سے نہیں گلاس سے نہیں، ان کو ید اللہ والے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں، ہمیں کاسے سے پلا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے یہ تانے بڑے سنتے تھے لوگ، ان پر جو بھی اٹھتا تھا باتیں بڑی کستا تھا، تو آج ان کا اکرام یہ ہے انہوں نے میرے لیے میرے دین کے لیے تانے سنے ہیں، باقی کاسے سے جام کوثر پیئیں گے، ان کو ید اللہ والے ہاتھوں سے جام کوثر ملے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے جن نہیں آتے، شیطان نہیں آتے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے کسی پیر کے پاس جانے کی؟ قرآن پڑھیں، قرآن سب سے بڑا پیر ہے۔ ہاں ایسے پیر کے پاس تو جائیں جو قرآن پڑھاتا ہو، جو قرآن سمجھاتا ہو، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ قرآن کے اندر ہر چیز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، جہاں سے بات ختم کی اگلے دفعہ اگلے جمعے کو یہیں سے شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے با میں ہے، اور با کا علم نکتے میں ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ نکتہ میں ہوں۔ فرمایا مولا علی سے بغض رکھ کے کوئی کہے کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا، ہو نہیں سکتا۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ لے کے کہیں سفر میں گئے، تو جب وہاں پر پہنچے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، علاقے والوں سے کھانا مانگا، مسافر ہیں تو انہوں نے کہا ہماری طرف رواج نہیں ہے کھانا کھلانے کا، ہماری طرف رواج نہیں ہے، یہ حامد پور ہے، یہاں کوئی پانی کھانا کچھ نہیں پوچھتا، کہیں اور جائے۔ اب وہ جناب والا کچھ نہ دیا۔ اب رات کو جو جہاں قیام کیا تھا اس قبیلے کے سردار کو
سانپ یا بچھو دونوں روایات موجود ہیں حدیث پاک کے اندر، کوئی چیز لڑ گئی، اب اس کو درد ہو رہا ہو، بڑی تکلیف ہو، بڑی دوائیاں دی، کوئی طبیعت اس کی درست نہ ہوئی، تو لوگوں نے کہا یار یہ جو نورانی چہرے والے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش نظر آتی ہے، ان کے پاس جاؤ شاید کوئی علاج ہو۔ تو انہوں نے تو سن رکھا تھا بھئی سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ لفظ ہوتا ہے شفا، کیا ہوتا ہے؟ شین کے نیچے زیر ہے۔ اب میں بیمار ہوا ہوں نا تو لوگ ملنے کے لیے آتے، مجھے اندر سے نا بڑی ہنسی آتی ہے، وہ بیچارے اپنی طرف سے تو دعا دینا چاہتے ہیں اور الٹا بد دعا دے کے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا جو بیمار ہو اس کو شفا دی جاتی ہے، اور جس کو گڑھے میں پھینکنا اس کو شفا، جو گڑھا ہوتا ہے نا گڑھا، اس کے اندر کسی کو ڈالنا تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفا۔ گڑھے کے اندر جس کو ڈالا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفا، گڑھے کو شفا کہتے ہیں، اور صحت کو کہتے ہیں شفا۔ یہ فرق یاد رکھیں۔ تو جب کسی کو دعا کریں تو آپ کہا کریں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر آپ نے کہا اللہ شفا عطا کرے، گویا آپ الٹا بات دعا دے رہے ہیں کہ گڑھے میں ڈالیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب پھر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے پوچھنے کے لیے، ہمیں اوپر جو ہے نا ہماری درستگی کرانا شروع کر دی، کیونکہ غلطیاں تو کافی لوگ کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ لوگ آئے کہ جناب دم کر دیں، مہربانی کریں، ان کو پتہ تھا سورہ فاتحہ پوری شفا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے کھانا مانگا تھا انہوں نے دیا نہیں، تو صحابہ نے کہا پھر ہمیں بکریاں دیں گے کچھ تو پھر دم کریں گے، بکریاں دیں گے تو دم کریں گے۔ انہوں نے جناب بکریاں دے دی، انہوں نے دم کیا، شفا ملی۔ اب بکریاں تو گئیں، اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ حلال بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ بخاری میں اور تمام تفاسیر کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ کئی بیماریاں صرف ان کو نام ہی صحیح بخاری کا آتا ہے، جو بھی بات رد کرنی ہو صحیح بخاری۔ اب وہ بکریاں لے لی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں لے آئے، اے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بکریاں ہم نے دم کر کے لے لی، اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں، آپ کی خدمت میں لے کے آئے، یا رسول اللہ مسئلہ بتائیں کیا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ مسئلہ بتایا کس نے ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ حضور آپ نے بتایا۔ فرمایا ان بکریوں میں ہمارا بھی حصہ بنتا ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو دین اسلام کی خدمت جو نہیں کرتے اور دین اسلام اور قرآن کی حقانیت کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کو پیسے بھر کے پھر باپ کی قبر پہ قرآن پڑھانا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ اس دفعہ جو فطرانہ ہے نا، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آٹے کا ریٹ صبح کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے، گندم کا ریٹ بھی ایسے ہے، تو ہمارے ملتان کے مفتیان کرام نے 270 روپے فی کس، کتنے؟ اور بعض نے 280 بھی کہا ہے، اور اللہ نے آپ کو توفیق دیا 300 دے دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ماشاءاللہ جس حکومت کے لیے آپ نے نعرے بھی لگائے، جھنڈے بھی اٹھائے، اب انہوں نے آپ سے آٹا کھانا پینا، اور جو آٹا دے رہے ہیں اس کے اندر ساری گندگی ہے جی، کیونکہ میلاد تو آپ کو بدعت نظر آتی ہے نا، یہاں تو بھاگ بھاگ کے جھنڈے بھی لگاتے ہیں، بینر بھی لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اب کھائیں نا مٹی والا آٹا۔ نبی کے نام پہ تقریب ہوتی ہے، کئی فتوے، اور جس کو نبی کے نام پہ تکلیف ہو نا، سیاست کا جلسہ تو پگڑی باندھ کے سب سے آگے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا حشر یہ ہے نا، اب جو پگڑی باندھ کے بیٹھے تو ان کو کہو ہمارے بچے بھوکے مارے آٹا دو، یا پھر واللہ یوتی وانما انا قاسم، محبوب نے فرمایا اللہ عطا کرتا ہے میں نبی تقسیم کرتا ہوں، جس کے در سے سب کچھ ملتا ہے پھر اس نبی کے در پہ لوٹ کے آ جاؤ، پھر کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مدرسے میں گیا، مجھے بات یاد آ گئی ضمناً، وہاں علماء کافی سارے تھے، اور مجھے آپ کو پتہ ہے تقریر کے لیے لوگ نہیں بلاتے جس سے دعا کر دو، انہوں نے پتہ سچی بات کر دیں گے مسئلہ ہو جائے گا، تو لہٰذا دعا سے کام چلائیں۔ تو مجھے انہوں نے بلا لیا، اب جو بھی علامہ صاحب ہیں وہ فضیلت قرآن مجید بیان کریں بڑی جناب۔ اب میرا جب نمبر آیا نا تو انہوں نے کہا صحیح 5 منٹ تو صحیح تقریر فرماؤ حجا، میں کہ یار جتنی آیات حدیثہ میں کو یاد آنے تو 5 علماء پہلے بیان کر گئے، میں کیا کھاؤں۔ خیر میں نے کہا چلو مجھے کہا ہے تو میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، تقریر تو انہوں نے کر لی، میری ایک بات سنیں، جس آدمی کو پورا قرآن بھی نہیں آتا،
صرف 20 صورتیں یاد کر کے وہ امام مسجد بن جاتا ہے اور دین کی اسلام کی خدمت کرتا ہے، اس کی تنخواہ بھی 5-6 ہزار ہوتی ہے، مگر کبھی بھی اس نے کسی سے سوال نہیں کیا، اللہ اس کے اسی 5-6 ہزار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حافظ ہے، عالم ہے، ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو سزا دی جاتی ہے کہ یہ اپنی نسلوں کو منع کر کے۔ آج ہمارے علماء کے بچے بیر کیوں پڑھتے ہیں ڈگریاں؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہم تو بھوکے مرے ہیں، ہر ایرا غیرہ آ کے بےزتی کرتا ہے تو ہمارے بچے ذلیل نہ ہوں۔ ایک سبب یہ بھی ہے جو بچے علماء نہیں بنتے، اس کا سبب یہ بھی ہے کیونکہ جب بھی کوئی بجٹ آنا ہے تو مولوی کی تنخواہ نہیں بڑھنی، مگر باتیں 100% بڑھنی ہے، تان و تشنیع 100% بڑھنے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ آئے روز جو ہے نا اخبار پڑھتے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ PhD کی ہے، نوکری نہیں ملی، خودکشی کر کے مر گیا۔ ماسٹر کیا ہے، BBA کیا ہے، MBBA کیا ہے، MBA کیا ہے، نوکری نہیں ملی، خودکشی کر کے مر گیا۔ میں نے کہا مجھے بتا دیں کبھی کسی مولوی صاحب نے خودکشی کر کے مرا ہو؟ مرا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا میں تو دکھا سکتا، راج کے تو ڈھیر سارے مر گئے، بھوک کو آج تک کوئی مولوی کہہ نہیں مویا۔ نہیں سمجھا؟ یہ تو آپ سنتے کہ فلاں مولوی صاحب کے زیادہ کھا لیا، فوت ہو گیا، فوڈ پوائزن ہو گیا، لیکن آج تک کوئی دین کا خدمت کرنے والا خودکشی کر کے بھوک کی وجہ سے نہیں مرا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں دیتے ہیں سیاستدان، تمہیں دیتے ہیں دنیا دار، اور ان علماء کو دیتے ہیں مدینے کے تاجدار، اور جس کو مدینے کے تاجدار سے کچھ میسر آ جائے اس کو پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اپنا رشتہ قرآن سے بھی مضبوط کیجئے، صاحب قرآن سے بھی مضبوط کیجئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔